الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہی کراچی گئے ہوئے تھے، کراچی کا ٹور تھا اور آج ہی واپسی ہوئی ہے صبح۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی کام کرنے کا موقع دیا اور کراچی کے لوگوں نے بہت زیادہ پیار اور محبت دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور سب کو خوش رکھے۔ بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں ملاقاتیں کیں اور مریض کافی وہاں پر دیکھے اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے ملے اور انہوں نے پیار دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کے معاملات آسان فرمائے اور انہیں خوشیاں دے اور دلی مرادیں پوری کرے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی اللہ نے چاہا تو یہ ٹور چلتے رہیں گے اور بناتے رہیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور سب کو خوش رکھے، ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچا کے رکھے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ نارمل ڈلیوری کے حوالے سے کوئی وظیفہ وغیرہ ہے تو بتا دیں۔ اس کے لیے تجربہ ہے، کوئی خاص قسم کا کوئی وظیفہ تو نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں تجربات سے ملتی ہیں، ان میں جو ہے وہ سب سے پہلی چیز گڑ پر ہمارے جو کچھ استاذہ پڑھ کے دیا کرتے تھے، ان میں سورۃ طارق 7 مرتبہ، سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ، سورۃ والضحیٰ 7 مرتبہ، سورہ فلق، ناس اور اخلاص 7 مرتبہ پڑھ کے ساتھ میں شروع میں سورۃ فاتحہ پڑھ کے مریض کو کھلایا جاتا تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کر دیتے تھے۔ باقی دعا کرنی چاہیے تو اس میں بڑا فائدہ ہے انشاءاللہ۔ خواب کے اندر والدین نے ایک پیلے رنگ کا سانپ دیکھا ہے جو ان کے بھائی کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سانپ دیکھنا اگر کسی کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ اچھا نہیں ہوتا تعبیر کے اعتبار سے۔ تو رنگت کے لحاظ سے یہ ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ بے بس ہے لیکن کوشش کر رہا ہے حملے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا، صدقہ بھی دیں اور خواب کا اثر بھی زائل کریں۔ اللہ میری بیوی کی تصویر پر جادو کیا گیا، اس کا علاج کس طرح کریں، اس کے اثر کو کس طرح ختم کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جادو سے ہوا کیا ہے، جادو سے ایفیکٹ کیا بنے، ان سے ہی پتہ چلے گا نا کہ کون سی قسم کا جادو ہے اور کیسے ہے، اور کیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ تصویر پر جادو کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بظاہر انسان کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، جب ہم تشخیص کرتے ہیں تو کچھ نکلتا ہے معاملہ۔ بظاہر جادو جنات لگ رہا ہوتا ہے، تشخیص کرتے ہیں وہ نظر بد نکلتی ہے، بظاہر نظر بد لگ رہا ہوتا ہے، تشخیص کرتے جادو جنات نکلتے ہیں۔ تو اس طرح بظاہر چیزوں کو دیکھ کر ہم جو ہے وہ کوئی بھی اندازہ یا کوئی بھی نہیں کر سکتے۔ ہم جو چیز دیکھتے ہیں اس میں سب سے مین چیز ہوتی ہے وہ تشخیص کے لحاظ سے ہوتی ہے کہ تشخیص میں کیا آ رہا ہے۔ جو چیز تشخیص میں آئے گی ہم اس کو لے کے چلیں گے اور اس طرح علاج کریں گے۔ تو آپ یہ اگر بتائیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے، اس سے کیا مسئلہ بن رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کا علاج بتایا جائے گا۔ جی، یہ ابھی بھی یہی بات لوگ کر رہے ہیں کہ ہم واٹس ایپ پر میسج کیے یا ویسے میسج کیا تو آپ نے رپلائی نہیں کیا۔ تھوڑی دیر پہلے پوسٹ لگائی تھی، اس پر بھی لوگ یہی میسج کر رہے تھے۔ تو ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ میسج کا رپلائی فی الحال نہیں دیا جاتا، صرف کال پر رسپانس دیا جاتا ہے، وہ بھی دیے گئے ٹائم پر کال کریں، ٹھیک ہے؟ صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے کے درمیان آپ کال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی۔ میسج نہ کریں، میسج پر رپلائی نہیں کیا جاتا۔ زبان پہ تاثیر پیدا ہونے کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ زبان میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے یاد رکھیں کہ سب سے بہترین عمل اللہ سے دعا ہے، دوسرا حلال رزق ہے، تیسرا نمازوں کی پابندی ہے، چوتھا دعا کا زیادہ کرنا ہے، پانچواں سجدے لمبے زیادہ کرنا ہے، ذکر زیادہ کرنا ہے۔ یہ اعمال آپ کی زبان کی تاثیر پیدا کر دیں گے، زبان میں تاثیر۔ اور یاد رکھیں جب بندے کی زبان میں تاثیر آ جاتی ہے تو آپ کا پڑھا ہوا سمجھا جاتا ہے، آپ کی بات میں اللہ تعالیٰ اثر پیدا کر دیتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں وہ مانا جاتا ہے، اور آپ جو پڑھائی دم کرتے ہیں تو اس میں اثر ہوتا ہے۔ تو یہ زبان کی تاثیر کی بات ہے۔
پچھلے دنوں ایسے ہی تقریباً یہ کوئی ایک سال پہلے کی بات ہے، ایک بندہ آ گیا کہنے لگا جی کہ آپ جو ہے وہ جو دم کرتے ہیں اس میں حاضری والی فلاں آیت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ میں چپ کر کے بیٹھا ہوں، کر کے یار لگا رہنے کیا کہنا ہے ایسے بندے سے، کیا بات کرنی ہے۔ وہ بندہ بڑا اپنے آپ کو فنٹر سمجھ رہا تھا، تو میں نے سنتا رہا۔ جب اس نے یہ بات کہی نا کہ ان سے وہ حاضری نہیں ہوتی ہے، وہ میں نے کہا بھائی، میں نے ایک جواب دیا، میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے، قرآن پاک پکڑ، کوئی ایک آیت بتا جہاں سے تو کہتا ہے، وہ پڑھوں گا اور اس سے معاملات سامنے آ جائیں گے جس کو تو حاضری بولتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب زبان میں اللہ تعالیٰ تاثیر رکھ دیں، پھر کہیں سے پڑھو گے شفا ملے گی، کہیں سے پڑھو گے فائدہ ضرور دے گا۔ تو اس لیے زبان کی تاثیر کا تعلق جو ہے وہ آپ کے اعمال کے ساتھ ہے، تو اعمال کو بہتر کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں تاثیر رکھ دیتے ہیں۔ خواب کے اندر اپنے بستر پر کالے رنگ کا سانپ دیکھا ہے۔ اپنے معاملات کو بہتر کریں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر کریں، اور دیکھیں کہ کون آپ کے لیے غلط سوچ رکھتا ہے، اس سے دور ہو جائیں۔ کچھ لوگ آپ کے لیے غلط سوچ رکھتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے، وہ نقصان کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے، وہ نقصان ضروری نہیں کہ جادو کے ساتھ ہی ہو، وہ کسی اور اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اللہم انا نجعلک فی نور ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا پڑھتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی ان کے بھائی پر اور ان کے والد پر جادو کر رہا ہے۔ خواب میں جادو دیکھنا، یہ اس پر ہم نے ایک ٹاپک بھی کیا ہے، اس کی 4-5 تعبیریں بھی بتائی ہیں، 4-5 جو ہے وہ حکمتیں بھی بتائی ہیں۔ خواب میں جادو دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جادو ہو گیا ہے۔ خواب میں جادو دیکھنا، جادو شیطان بھی جادو کرتا ہے۔ خواب میں انسان دیکھتا ہے، اس میں بہت ساری اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو خواب میں جادو دیکھنے میں بہت سے پہلوؤں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ہاں، خواب میں جادو کی جگہ کو دیکھنا، اس میں کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس میں فرق کیا جاتا ہے اور ہم فرق کرتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خواب میں جادو ممکن ہے کہ جادو اگر کسی پر آپ کو بتایا جائے کہ اس پر جادو ہے تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے، تو اس کا علاج آپ شروع کر دیں اگر ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو، علاج شروع کر دیں گے، تو اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ خیر کر دیں گے انشاءاللہ۔ زنا سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ اعوذ باللہ زیادہ پڑھا کریں۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یہ دعا زیادہ پڑھا کریں۔ اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دعا سکھائی، فرمایا پڑھا کرو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو مضبوط کرنے والے اللہ ہمارے دل کو جو ہے وہ دین پر مضبوط کر دے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی اطاعتک، اللہ پھیرنے والے اللہ ہمارے دل کو جو ہے وہ اپنی اطاعت کی طرف پھیر لے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ہم پھر جائیں گے؟ فرمایا میرے صحابہ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ساری کائنات کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس کو جدھر چاہتا ہے جدھر پھیر دیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو رب سے دعا کریں کہ اللہ میرا دل پھیر دے۔ وہ جب اللہ دل پھیر دے گا، بڑے بڑے دیکھے ہیں، ایک آیت نے ان کا دل پھیرا، اللہ نے دل پھیر دیا، ایک آیت سے انہیں سمجھ آئی، ساری زندگی دین میں لگا دی۔ بڑے بڑے وقت کے وہ جو تھے وہ ظالم گنے جاتے تھے، لیکن ایک آیت پڑھی، اس نے ایسا دل پر اثر کیا۔ تاریخ میں ہزاروں واقعات ایسے موجود ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے مانگتے ضرور رہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندہ جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے۔ فرمایا اس کی نمازیں اس کے گناہوں سے اسے بچا لیں گی۔ بھائی نماز گناہ ہوتا ہے تو نیکی پیچھے لگا دو، فرمایا گناہ کے پیچھے نیکی لگاؤ، وہ مٹا دے گی اس کو۔ تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ کرو، لیکن یہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اپنی نیکیوں میں بہتری لاؤ۔ اگر تم سے گناہ کی عادت نہیں چھوٹ رہی تو نیکی اتنی زیادہ بڑھا دو تاکہ اس کو ختم کر دے۔ میرے ہسبینڈ کے سارے راستے بند ہیں، جاب کی بندش بھی ہے، پیسوں کا بھی کافی زیادہ مسئلہ ہے، اس کا کچھ علاج بتا دیں۔ جب سارے راستے بند ہو جائیں، میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق بنا لو
اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے مانگو، اللہ سے مانگو گے اللہ عطا کریں گے انشاءاللہ۔ کثرت استغفار، کثرت درود ابراہیمی، کثرت ذکر، یہ آپ کے سارے معاملات بہتر کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کثرت استغفار کم از کم 1000 مرتبہ جو ہے وہ سارا دن میں پڑھنا شروع کر دیں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ۔ واللہ ہے کوئی میں نے عمل ایسا نہیں دیکھا جس کا اتنا فائدہ ہو جتنا استغفار کا فائدہ دیکھا ہے، خاص کر مالی معاملات۔ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ استغفار کرو گے میں مال بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، تمہیں باغات دوں گا، نہریں چلا دوں گا، جو تمہاری خواہش ہے وہ دوں گا۔ دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ استغفار کرنے سے مشکلات دور، غم دور، پریشانیاں دور، ہر مسئلہ حل، اور اس کے بعد اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق وہاں سے عطا کیا جائے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرتے۔ تو جو بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر ہی خیر کر دیتے ہیں۔ ایک خواب کے اندر واش روم اور گندگی وغیرہ دیکھنا، یہ واش روم گندگی یہ بہت سارے معاملات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، آپ کے مال میں ملاوٹ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، آپ کے گھر میں کبیرہ گناہ کی صورت میں آنا، مطلب گھر میں ایسا کوئی کام ہو رہا ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ اس کو کنٹرول کریں، اس کو بہتر کریں، آپ کے گھر میں گندگی آ رہی ہے، آپ کے گھر میں وہ کام ہو رہا ہے جو اللہ کو، اس کے رسول کو ناپسند ہے، وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ تو ان باتوں پر غور کریں، اللہ خیر والے معاملات فرما دیں گے۔ میرا بیٹا اکثر رات کو بیٹھ کر سوتا ہے، کیا یہ جادو جنات کی وجہ سے؟ نہیں، ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے۔ پاؤں وغیرہ جلتے ہیں جسم میں جگہ جگہ درد ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بھائی کا سوال ہے۔ اس میں اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں عموماً اسٹومک پرابلم بھی ہوتا ہے، عموماً روحانی مسئلے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ پانی پر اور تیل پر دم کر لیں 41 مرتبہ پڑھ کے، وہ تیل جو ہے سر میں، ناف میں، پاؤں میں لگائیں، اور جہاں بھی جلن ہو، اور پانی پئیں۔ یہ مسلسل روزانہ صبح شام کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ خواب میں بھوکی مچھلی کو کھانا کھلایا، مچھلیوں وغیرہ کو کھانا کھلاتے ہوئے دیکھا خواب ہاں، میں۔ یہ ویسے مطلب تعبیر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ خواب برا نہیں ہے، اچھا ہی خواب ہے، لیکن اگر مچھلی نے آپ سے چھین کے کھایا ہے تو وہ اور چیز ہوگی، اگر آپ رضامندی سے خوش ہو کھلا رہے ہیں تو یہ اچھا خواب ہے، برا نہیں ہے۔ رزق میں برکت نہیں ہوتی، رمضان بھائی کا سوال ہے۔ رزق میں برکت ہم خود ختم کرتے ہیں، ہمارے اعمال۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتے ہیں یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں، یہ تنگیاں، یہ مصیبتیں، یہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں آتی، تمہارے کاموں کے نتیجے میں آتی ہیں، تم نے خود ان میں مطلب جو ہے وہ کی ہوئی ہے، تو خود کو بہتر کرو تاکہ تمہارے یہ معاملات بہتر ہو جائیں۔ تو تمہارے خود اعمال وہ کیا ہیں؟ جھوٹ بتا دیا، فرمایا جو کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے اس کے برکت اڑ جاتی ہے۔ اب برکت ہے کیا؟ برکت ہے کہ آپ 100 کماتے ہیں تو آپ کو ضرورت جو ہے وہ آپ کی 60 میں پوری ہو جاتی ہے، 50 میں پوری ہو جاتی ہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ اور بے برکتی یہ ہے کہ آپ 1000 کماتے ہیں اور آپ کی ضرورت 1000 میں بھی پوری نہیں ہوتی، آپ کی ضرورت 1500 والی ہو جاتی ہے، یہ بے برکتی ہے، یعنی قناعت نہ آنا، یہ بے برکتی ہے۔ وہ جو پھر مال جو ایسے کمایا جاتا ہے وہ ایسی جگہوں پر لگ جاتا ہے کہ انسان کی سوچ میں نہیں رہتی۔ بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ برکت کیا ہے۔ برکت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے طریقہ کار بتایا ہے کہ برکت کیسے ملے گی۔ کثرت استغفار سے ملے گی، سچ بولنے سے ملے گی، ایمانداری سے ملے گی، پورا ناپ تول دینے میں ملے گی۔ یہ کام آپ کر لیں، شرعی طریقے سے آپ چلیں، برکتیں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نازل کروں گا۔ تو جو بندہ ان اصولوں پر چلتا ہے وہ خیر اور برکت سمیٹ لیتا ہے، جو ان اصولوں پر نہیں چلتا وہ برکت سے دور ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ خواب کے اندر دیکھا ایک پہاڑی پر چڑھنا چاہتی ہوں لیکن چڑھ نہیں پاتی، پہاڑی پر آپ پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ ہاں، آپ جس راستے پر چلنا چاہتی ہیں وہ ابھی آپ کو تھوڑا محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا اور زیادہ ذکر میں، اور آپ کو جو ہے وہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے، اس راستے پہ چلنے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے راستے پہ چلنے کے لیے آپ کو ذرا کوشش کرنی پڑے گی،
کچھ رکاوٹیں، کچھ معاملات ہیں، حفاظتی پڑھائی بھی کریں، ذکر بھی کریں، استغفار بھی کثرت سے کریں، اللہ خیر والے معاملات فرمائیں۔ بیڈ کے نیچے بہت سارے سانپ ہوتے ہیں، خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ جو ان کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح مطلب جو ہے وہ دیکھنا، مطلب سانپوں کو دیکھنا اور اس طرح دیکھنا، اس میں مختلف معاملات ہو سکتے ہیں۔ اگر سانپ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے تو وہ جادو جنات کا مسئلہ نہیں۔ اگر بار بار کاٹ رہے ہیں، بار بار پیچھے بھاگ رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس قسم کے معاملات کر رہے ہیں تو ان میں جادو جنات کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے جو ہے وہ آپ کو ضرورت ہے کہ اذکار کریں، حفاظتی پڑھائی کریں، صدقہ دیں، اللہم انا نجعلک فی نور ونعوذ بک من شرور، میں یہ پڑھائی کریں، اللہ خیر والے معاملات کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ خواب کے اندر گھر کی طرف بھاگ کر یہ جا رہے ہیں، رستے میں گندگی وغیرہ دیکھتے ہیں، بعد میں یہ رستہ اپنا چینج کر کے صاف رستے کی سے ہو اللہ کر تعالیٰ جاتے ہیں۔ بچا لیں گے، آپ کو شر سے محفوظ کر لیں گے، وہ کسی طرح کا بھی شر ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے اور محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ رشتے کے بارے سے کافی مسئلہ ہے، اگر کوئی آ جاتا ہے تو وہ جواب نہیں دیتے، کہیں بھی سبب نہیں لگ رہا، تو اس والے سے کچھ بتا دیں۔ دیکھیں بسا اوقات رشتوں کا اور دوسرے معاملات کا تعلق اللہ تعالیٰ کے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ نے کچھ رکھا ہوتا ہے، کچھ دیر رکھی ہوتی ہے، کوئی کام ہے اس کو اپنے وقت پہ ہی ہونا ہے، چاہے ہم رو لیں چاہے جو مرضی کر لیں، اور ہمارے لیے ایک آزمائش کا وقت ہوتا ہے، تو ہمیں اس وقت میں سے گزرنا ہے، ہنس کے گزر لیں، رو کے گزر لیں، جیسے بھی گزر لیں، ذکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ جو بندہ اس وقت کو گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں، خیر اور برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو بندہ نشکری کرتا ہوا، بے بس ہو کے بیٹھتا ہوا اور شکوے شکایتیں کرتا ہوا یہ وقت گزارتا ہے، اس کے لیے خیر نہیں رہتی، تھوڑا فائدہ شاید اس کو مل جائے۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ کو اپنے معاملات میں اگر کوئی مسئلہ نہیں حل ہو رہا، اگر کوئی کام نہیں بن رہا، اگر آپ کے معاملات میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، معاملات بہتری کی طرف نہیں جا رہے، شادی کے معاملات یا دوسرے معاملات نہیں ہو رہے، اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس پر عمل کرے، ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ وہ کون سا کام ہے جو اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے بعد بھی نہ ہو؟ وہ کون سا کام ہے، وہ کون سی رکاوٹ ہے جو ذکر کے بعد بھی رہ جائے؟ تو وہ ذکر کون سا ہے؟ سورہ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت کے ساتھ پڑھو، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس آیت میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، اس آیت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، اس آیت سے اللہ نے بڑی کامیابی رکھی ہے۔ یہ پڑھنا شروع کرو اور دیکھو کیسے خیر اور خیر، برکت اور برکت اور کامیابی ملتی ہے۔ اس کے ساتھ بندہ جو ہے وہ درود ابراہیمی ملا لے، واللہ واللہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تم کثرت سے پڑھو گے، صحابی کو بتایا تمہاری مشکلیں آسان کر دی جائیں گی، تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی، تمہیں برکتوں کا نزول ملے گا، اور تم جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا، جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا، جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کے لیے، درود شریف پڑھنے والے کے لیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے کے لیے خیر اور برکتیں ہیں۔ تو آپ معمول بنا لیں، درود ابراہیمی ہو، کوئی دوسرا درود ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اس سے جو ہے وہ خیر اور برکت ملے گی انشاءاللہ۔ نئے کاروبار سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں نیا کاروبار کوئی بھی ہے، اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس میں آپ کریں، استخارہ کر لیں۔ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، استخارے کا معنی ہے اللہ سے مشورہ کرنا، تو آپ مشورہ کر کے آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ یا اللہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، یہ میرے لیے بہتر ہے تو آسان کر دیں، نہیں بہتر تو اس کو جو ہے وہ مجھے اور راستہ دکھا دیں، تو اس میں آپ کی رہنمائی ہو جائے گی، اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ باقی ایک اس پر ہماری ویڈیو بھی موجود ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے 5-7 پوائنٹ بتائے ہیں کہ نیا کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے تاکہ کاروبار میں برکت اور خیر ہو۔ خواب کے اندر والدہ نے ایک جمی ہوئی مٹی سے ایک بڑی صحت مند مچھلی نکال کر ان کو پکڑائی ہے،
جو وائٹ رنگ کی تھی اور میرے خیال میں اورنج رنگ کی تھی. یہ لیڈیز ہیں جینٹس ہیں؟ لیڈیز ہیں لیڈیز. ہاں اچھا خواب ہے. والدین کی حیات ہے. ہاں اچھا خواب ہے. صرف اس میں اتنا جاننا ضروری ہے کہ یہ بہن میرڈ ہیں ان میرڈ ہیں، لیکن خواب خوشی ملنے کی طرف، کامیابی ملنے کی طرف، بہتر بدلہ ملنے کی طرف اشارہ ہے. جی. اپنی شادی کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. لاہور جلدی انشاءاللہ جب بھی پلان بنے گا ادھر کر ہی رہے ہیں انشاءاللہ کوشش، اللہ نے چاہا تو پوسٹ جب لگا کر انفارم کر دیا جائے انشاءاللہ. گا. سسٹرس سفارہ آپ کے سوال کا جواب ہو چکا ہے، آپ سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں. جی قاری صاحب آج صبح ہی کراچی سے آئے ہیں، تو ابھی دوبارہ انشاءاللہ جب بھی پلان بنے گا ضرور بتا دیا جائے گا. ایک گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، جلدی بک جائے، اس حوالے سے کچھ بتا دیں. دیکھیں کوئی بھی کام ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ کوئی بھی کام اگر نہیں ہو رہا تو اس کا طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت ہے، ذکر ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. یہ وہ ذکر ہیں جو آپ کی ہر قسم کی رکاوٹ ختم کر دیں گے. تو یہ کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرما دیں گے. خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ایک لیز قسم کا جانور ان کے گھر میں آ کر ان کی گھر کی گندگی کو کھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ شر کو ختم کر دیں گے آپ کے گھر سے انشاءاللہ. پریشانی تکلیف دور ہو جائے گی. شر بیماری کی صورت میں ہو، جادو جنات کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. خواب کے اندر اپنے والد صاحب کو بیمار دیکھا ہے. وہ حیات ہیں یا وفات پا گئے ہیں؟ وہ نہیں، حقیقت کے اندر بھی بیمار ہے. حقیقت کے اندر بیمار. جی. ہاں تو اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور کر دیں گے انشاءاللہ. اگر بیمار دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دیں گے انشاءاللہ. خواب کے اندر شادی ہوتے ہوئے دیکھا ہے، شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، اس طرح کا سین. ہاں اچھا خواب ہے. شادی مسنون عمل ہے، سنت کا عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے. تو ایسا خواب دیکھنا یہ برا نہیں ہوتا، اچھا خواب ہے. خواب کے اندر والد کی موت کی خبر سننا. ہاں کوئی پریشانی والی بات نہیں، امن کی علامت ہے یہ. اگر اس طرح خواب دیکھتے ہیں تو امن کی علامت ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے. خواب کے اندر سبز رنگ کا سانپ دیکھا ہے لیکن یہ بچ کر بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمن کو مطیع کر دیا ہے، یعنی وہ بے بس ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شر سے محفوظ کر لیں گے، ہر قسم کے شر سے. ایک خواب کے اندر میں اپنے بالوں کو وہ چوٹی کرنا جو صرف وہ کر رہی ہیں، ان کے بال جو ہیں وہ کافی گھنے ہوتے ہیں اور اس میں کچھ سفید بھی ہوتے ہیں. اچھا ہے خواب، برا نہیں ہے. سفید بالوں کا دیکھنا بزرگی کی علامت ہے، اور ویسے خوبصورت بالوں کا دیکھنا وہ بھی اچھا ہے، برا خواب نہیں ہے. سسٹر کلثوم ابرار، آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑا سا ورڈنگ چینج کر کے لکھیں. ایک گھر کے کمرے کی چھت سے آواز آتی ہے ان کو. وہاں پر اذانیں دیں، ساتھ ساتھ اذانیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. چاروں کونوں میں 7 دن ساتھ ساتھ اذانیں دیں. خواب کے اندر مگرمچھ پیچھے لگتا ہوا اور یہ بھاگ رہی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ہاں پڑھائی. اس کے علاوہ یہ گائے وغیرہ بھی پیچھے لگی ہوئی یہ دیکھتی ہیں. ہاں سورہ فلق ناز 41 مرتبہ صبح شام. سورت فلق ناز کے ساتھ ملا لیں سورہ یونس کی آیت نمبر 77 کا حصہ ہے، 81 کا حصہ ہے. ان اللہ سیبطل، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے ساتھ سورہ یونس کی آیت نمبر 85 86 یہ کثرت سے پڑھیں. تو یہ صبح شام شروع کر لیں. اور اس کے ساتھ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ جو آپ نے علامات بتائی ہیں یہ جادو کی ہیں. یہ دعا 100 مرتبہ صبح شام شروع کر لیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہر قسم کا شر دور ہو جائے گا. صدقہ کرتے رہیں، اللہ خیر والے معاملات فرمائیں گے. خواب کے اندر کھیر بنائی ہے، خود بھی کھائی اور دوسروں کو بھی کھلائی ہے. ہاں اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوشیاں دیں گے اور آپ کے ذریعے سے لوگوں کو بھی فائدہ دیں گے انشاءاللہ. خواب کے اندر قبرستان وغیرہ دیکھنا. پریشانی والا معاملہ نہیں ہے خواب کے اندر قبرستان دیکھنا، لیکن اس میں مکمل خواب بتائیں گے تو اس کی تعبیر بتا دی جائے گی.
کہ یہ اچھی طرف اشارہ ہے بری طرف اشارہ ہے. کافی عرصے سے بیمار ہیں، بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی، رپورٹیں وغیرہ سارا کچھ ٹھیک آ رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں، جب بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی تو کچھ آیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. انبیاء کا جو طریقہ ہے، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ صبح شام پانی تیل پر دم کریں، پانی پئیں، تیل لگائیں، آخری 3 کل 7 مرتبہ صبح شام پانی تیل پر دم کر کے استعمال کریں. اور انی مسنِ ضر وانت ارحم الراحمین حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، یہ کثرت سے پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں. ایوب نبی علیہ السلام کی ایسی بیماری تھی جو مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی، علاج نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، 18 سال بیمار، لیکن اللہ کے سامنے یہی پکارتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف نے پکڑ لیا، تو ارحم الراحمین ہے. تو اللہ نے شفا دے دی. تو اس لیے ان معاملات کو سمجھنے کے لیے، ان سے نکلنے کے لیے، علاج کے لیے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. کثرت سے یہ کریں اور پڑھائی کر کے پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، اللہ خیر والے معاملات فرما دیں گے. وہ آپ کے اندر چپکلی بہت نظر آتی ہے، اور یہ ویسے بیمار بھی کافی رہتے ہیں. دیکھیں، اگر چھپکلی کو مطلب دیکھا جائے، چھپکلی کو ویسے دیکھنا جو ہوتا ہے اس میں مطلب شر کی علامت بھی ہو سکتی ہے، وہ حسد کی علامت بھی ہو سکتی ہے، جادو کی علامت بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر چھپکلی کو انسان دیکھتا ہے مطلب چھپکلی سے بظاہر خوف زدہ ہوتا ہے، مثلا ایک بندہ ہے وہ چھپکلی سے ویسے ہی خوف کھاتا ہے، عام روٹین میں وہ چھپکلی دیکھ لے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے یا ڈر جاتا ہے، بہت زیادہ ڈرتا ہے. اس بندے کو چھپکلی نظر آنے کی تعبیر کے لحاظ سے دیکھا جائے گا تو وہ اور معاملہ ہوگا، وہ خوف کی وجہ سے اس کو نظر آ رہی ہے. تو اگر خوف زد نہیں کھاتے اور پھر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ حسد اور شر کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. خواب کا اثر ظاہر کریں، اللہم انا نجعلک فی نحور ونعوذ بک من شرور میں پڑھیں، یہ کثرت سے پڑھتے رہیں، اور اس کے ساتھ صدقہ وغیرہ دیں. اللہ تعالیٰ شر سے محفوظ کر لیں گے. حفاظتی پڑھائی کریں. یہ مختلف خواب آئی تھنک بتا رہے ہیں، خواب کے اندر دودھ والے سے دودھ لیا ہے، سونا بھی دیکھا ہے، لڑکی کی شادی ہوتے بھی دیکھا ہے، اور کیچڑ کے اندر سانپ بھی دیکھا ہے. چاروں خواب اچھے ہیں، پریشانی والا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائیں گے. اس میں دیکھیں کہ دودھ لینا بھی مطلب جو ہے وہ علم کی نشانی ہے، مال کی نشانی ہے، خیر و برکت کی نشانی ہے. اور باقی آپ کا دشمن اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بے بس کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اپنی ڈال دیں گے، وہ آپ کو شر نہیں پہنچا سکے گا، وہ اپنے معاملات میں بھٹکا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ آپ جو بھی ذکر، پڑھائی، عمل، صدقہ جو بھی کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں تاکہ آپ کو خیر ملتی رہے. خواب کے اندر خود کو اور اپنی فیملی کو بھٹکتے ہوئے دیکھتے ہیں. ذکر کی ضرورت ہے، شرعی معاملات میں عمل کی ضرورت ہے. آپ کو یعنی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق باللہ جوڑنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزوں میں آپ مطلب کام کریں گے ان پر تو بہت زیادہ آپ کو خیر ملے گی. اس چیز میں آپ کی کمی ہے، اس طرف اشارہ ہے آپ کے معاملات. یہ ایک سسٹر کہہ رہی ہیں کہ ان کو چمک نظر آتی ہے حقیقت کے اندر کچھ سیکنڈز کے لیے. کس طریقے؟ چمک نظر آتی ہے، یہی کہہ رہی ہیں. یہ جادو جنات کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ انسان کو مطلب مختلف معاملات ہو سکتے ہیں، نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. جادو جنات کا تعلق نہیں ہے اس سے. خواب کے اندر کزن نے جوتا گفٹ کیا. اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کا کام لیں گے اور خیر کے رستے پر آپ کو چلائیں گے. جوتا جو ہے وہ کامیابی پر چلنے کی علامت ہوتا ہے. بندش کا مسئلہ ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، شادی نہیں ہو رہی. سورہ فلق ناس 41 مرتبہ صبح و شام پڑھیں. 1 مہینہ کا عمل کرنا ہے. سورہ توبہ کی آخری ایک آیت 100 مرتبہ صبح و شام پڑھیں. استغفر اللہ 500 مرتبہ صبح و شام پڑھنا شروع کر دیں. یہ عمل شروع کر دیں، اللہ خیر کے دروازے کھول دے گا. رقیہ دم 3 بار صبح 3 بار شام سننا شروع کر دیں. کوئی کسی طرح کی بندش ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، کوئی کسی طرح کی رکاوٹ ہوگی ختم ہو جائے گی. اللہ خیر کے دروازے کھول دیں گے انشاءاللہ. پڑھائی کے وقت تکلیف بہت ہوتی ہے.
پڑھائی کے وقت دو وجوہات سے تکلیف ہوتی ہے. قرآن پڑھنے سے مومن کو کیوں تکلیف ہو، مسلمان کو کیوں تکلیف ہو؟ دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک، بسا اوقات ابھی میں نے پچھلے کچھ دنوں میں کچھ اتنے مریض ایسے دیکھے ہیں کہ ان پر شیاطین بیماری اور خوف اور کیفیت چھوڑ گئے، خود چلے گئے، بیماری خوف اور کیفیت چھوڑ گئے. اب ان کو خوف ہے کہ مجھے پڑھائی کروں گا تو میری طبیعت خراب ہونی ہے، کیونکہ جب بیمار تھے تب تو ہوتی تھی، اب بیماری سے نکل آیا تو بھی ہوتی ہے، لیکن وہ چیک کیا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کوئی مسئلہ مطلب اس کو جادو جنات کا نہیں ہوتا، حالانکہ کیفیات جادو جنات والی ہوتی ہیں. تو پھر ہم اس کو نفسیاتی طور پر چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے انہیں خوف اور وسوسے کی بیماری ہے، ان پر کیفیت رہ گئی ہے، تو ان کو اس چیز سے نکالتے تو اللہ کے فضل سے بہتر ہو جاتے. دوسری وجہ ہوتی ہے کہ انسان پر سخت جادو یا جنات کا غلبہ ہو تو اس کو ایسے ہوتا ہے. تو ان دونوں کا تعلق کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہماری خوابوں سے پتہ چلے گا. اور معالج کے پاس اگر آپ جا سکتے ہیں تو اس سے تو کیا ہی بات ہے، لیکن زیادہ تر خوابوں سے پتہ چل جاتا ہے. اپنی روحانی طاقت کو کس طرح بہتر کریں؟ اپنی روحانی طاقت کو ذکر کے ساتھ بہتر کریں. جیسے انسان اپنی جو ہے وہ قوت مدافعت کو بہتر خوراک کے ساتھ بہتر کرتا ہے، بہتر ڈائٹ لیتا ہے، ویسے ہی روحانی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے زیادہ ذکر، حلال کمائی، تہجد، نمازوں کی پابندی، سچ کا بولنا، تقوی اختیار کرنا، عاجزی انکساری اپنے اندر پیدا کرنا، یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں. آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے معاملات بدلتے، کیسے آپ بدل جائیں گے، کیسے آپ کے اندر روحانی معاملات جاگ اٹھیں گے. آپ ان چیزوں پر عمل کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کے معاملات کیسے بہتر ہوتے. روحانی قوت جب آپ کے اندر مضبوط ہو جائے گی، یعنی آپ کے اندر ذکر کی قوت ہوگی، اللہ کے ساتھ تعلق باللہ کی قوت ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ جادو جنات آپ پر کوشش کر کے بھی حملہ نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی آپ کے ساتھ اور آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. خواب کے اندر کتے کو مرے ہوئے دیکھنا. تعبیر اس کی اچھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ جادو جنات کے شر سے محفوظ کر لیا ہے، جادو جنات کا شر ختم ہو گیا ہے، آپ کا دشمن اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو بچا لیا ہے، شر ختم ہو گیا انشاءاللہ. دن بہ دن نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے، کیا کریں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ عرق گلاب لے لیں، اس پر سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، 7 مرتبہ سورہ فلق ناس، سورہ قاف کی آیت نمبر جو ہے وہ سورہ قاف کی آیت ہے فَقَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آیت نمبر میرے ذہن میں نہیں آ رہا، یہ آیت کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ اللہ خیر فرما دیں گے. یہ پڑھ کے اس پر دم کریں اور ڈراپ ڈالیں، اللہ بہتری والے معاملات فرما دیں گے. ابھی خان بھائی، آپ کے سوال کو ہم نے اگنور نہیں کیا، آپ کا سوال نظروں سے نہیں گزرا، آپ دوبارہ کمنٹ کے اندر پیش کر دیں. خواب کے اندر دیکھا ہے کہ زمین کے نیچے سے ان کو سونا ملا، کچھ اپنے پاس رکھا اور باقی لوگوں میں بانٹ دیا. اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کا کام لیں گے، لیکن اس میں آپ نے بچنا ہے. کوئی بھی آپ کام کرنا چاہیں، وہ بھلائی کا ہو، وہ کسی طرح کا بھی ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، لیکن اس میں سے شر سے بھی بچنے کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شر سے بچائے. تو سونا ملنا اور بانٹنا یہ خیر کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے لوگوں کی بھلائی کا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا، لیکن اس میں آپ نے شر سے بچنے کی کوشش بھی کرنی اور دعا بھی کرنی. اللہ تعالیٰ آپ کو شر سے بچائے، فتنوں سے محفوظ رکھیں. میاں بیوی کو علیحدہ کرنے کے لیے جادو کروایا گیا اور وہ علیحدہ ہو بھی گئے ہیں، تو ابھی فی الحال جو ان کے ہسبینڈ ہیں وہ صلح کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہے، تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور آخری 2 آیات ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور صبح و شام حفاظتی پڑھائی کرنی ہے، اور استغفر اللہ 1000 مرتبہ سارا دن میں پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے یہ 1 مہینہ کر لیں نمازوں پابندی کے ساتھ، آپ کے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. خواب کے اندر پیچھے لگے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں،
عاشق جن کا بھی کہہ رہے معاملہ تھا، اور سورہ فاتحہ، سورہ آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخر دو آیات، سورہ فلق ناس صبح و شام سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 مرتبہ صبح و شام پڑھنا ہے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر صبح کے وقت 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھائی جاری رکھیں، اس سے آپ کا مسئلہ مکمل طور پر کلیئر ہو جائے گا۔ ساتھ میں رقیہ دم بھی سنیں۔ خواب کے اندر بہت ہی فریش قسم کے ڈرائی فروٹ دیکھیں، اور اس میں سے لے کر یہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ بہت اچھا خواب ہے، یہ بہن کا خواب ہے۔ بہن، ہاں، اس میں میرڈ ان میرڈ کی الگ الگ تعبیر ہوتی ہے، لیکن یہ خوشی کی طرف اشارہ ہے، کامیابی کی طرف اشارہ ہے۔ بہت اللہ تعالیٰ بہترین آپ کو جو ہے وہ صلہ دیں گے انشاءاللہ۔ بار بار حمل ضائع ہو جاتا ہے، کیا کریں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ حمل کو ضائع ہونے میں روحانی مسائل کا سامنا ہے یا جسمانی مسائل ہیں۔ ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو ہم ان کی اس لحاظ سے تشخیص کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے کیا چیز چیک کرنی ہے، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ مطلب اس چیز کو چیک کرنے کے لیے خوابوں کا تعلق ہوتا ہے کہ اگر خواب آ رہے ہیں ڈرونے تو اس کا روحانی جادو جنات کے معاملات کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے۔ تو اس کا علاج بہت آسان ہے، وہ کرنے سے اللہ کے فضل سے بہتری آ جائے گی۔ حفاظتی پڑھائی صبح و شام سونے سے پہلے مریض کرنا شروع کر دے، اور یا اللہ یا خالق یا مصور یا مطیع 100 مرتبہ صبح و شام، ربی حبلی من الصالحین 100 مرتبہ صبح و شام یہ پڑھائی کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کریں گے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ بھی کر لیں گے۔ یاد رکھیں کہ جب حمل ہو جائے یہ 9 ماہ پڑھائی جاری رکھنی ہے، یہ اس میں ناغہ کوشش کریں کہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ صدقہ بھی گاہے بگاہے دیتے رہنا ہے، اور رقیہ دم بھی سننا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ جی، کل اور پرسوں قاری صاحب مریض دیکھیں گے، ہفتے اتوار کو قاری صاحب بیٹھیں گے صبح 9 بجے سے لے کر 2 بجے کے درمیان۔ نمبر ڈسکرپشن کے اندر دیے گئے ہیں، آپ رابطہ کر کے آ سکتے ہیں۔ خواب کے اندر نماز فرض اور سنتے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے خود کو، ایک بہن کا سوال ہے۔ ہاں، اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ دین کا کام لیں گے۔ اولاد نہیں ہو رہی کافی سالوں سے، اولاد کے حوالے سے کچھ بتا دیں۔ اولاد کے لیے یہ ہے کہ آپ مختلف چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ جادو کی وجہ سے رکاوٹ پیدا کی گئی ہے یا ویسے اللہ کی طرف سے دیر ہے کچھ معاملات میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ یعنی کچھ پڑھائی آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو ہم یہ تشخیص کر لیتے ہیں کیا معاملہ ہے، جادو کی وجہ سے ہے نہیں ہے۔ تو اس میں کچھ پڑھائی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ فلق ناس 21 مرتبہ، یا اللہ یا خالق یا مصور یا مطیع 100 مرتبہ، ربی حبلی من الصالحین 100 مرتبہ، استغفر اللہ 700 مرتبہ۔ یہ پڑھائی صبح و شام شروع کر دیں، اور پانی تیل پر دم کر کے پانی پیے، تیل لگائیں، اور رقیہ دم ساتھ میں سنیں۔ کوئی کسی قسم کی رکاوٹ ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، اللہ خیر کے دروازے کھول دیں گا انشاءاللہ۔ ایک ایسا میرا بیٹا کافی بدتمیز ہے، بد زبان ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اعوذ باللہ بسم اللہ 300 مرتبہ پڑھ کے جو ہے وہ اس کو کھانے پینے والی چیزوں پر دم کریں، انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائے گا۔ خود کو اونچائی سے دیکھا اور نیچے گرنے کا خوف ہے، ڈر لگ رہا ہے نیچے نہ گر جائے۔ ہاں، پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اذکار کرتے رہیں، پریشانی یعنی شیطان آپ کو خوف زدہ کرتا ہے تو اس کی پریشانی نہیں لینی، اذکار کر کے بے فکر ہو جائیں۔ نماز کے وقت چکر بہت زیادہ آتے ہیں، کیا کریں؟ یہ نماز کے وقت چکر آنا، اس میں مطلب روحانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 100 میں سے کوئی ایک ہوتا ہے ایسا۔ باقی زیادہ تر جو ہے وہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، خوف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ نماز میں چکروں کا تعلق روحانی مسئلے کی وجہ سے ہے۔ باقی اس کا حل ہے، اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ 7 بار پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے جسم پر پھیر لیں،
اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ والد کو خواب کے اندر کتے پیچھے لگے ہوئے نظر آتے ہیں اور اکثر کاٹ بھی لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے وہ ریئل میں؟ کس کو؟ والد کو۔ ہاں ان کا خواب ہے۔ جی جی۔ ہاں تو اس میں یہ جادو جنات کی طرف اشارہ ہے، حفاظتی پڑھائی کی بھی ضرورت ہے، رقیہ دم بھی سنائیں 3 بار صبح شام، اور صدقہ بھی دیں۔ یہ سخت جادو کی ضرورت، جادو کی یعنی کہ ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، اور اس میں اذکار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر گھر میں خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ خوشبو بدبو کا تعلق روحانی مسائل سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے شادی کے والے سے بھی ان کے مسئلے چل رہے ہیں۔ ہاں شادی کے لیے جو پڑھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کی ہے وہ آپ کریں، اللہ خیر فرمائیں گے۔ آج سے تقریباً 20 سال 15 سال 20 سال پہلے کا واقعہ ہے، ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ میں چھوٹا سا تھا، ابھی مطلب کہہ لے کہ 5 سال کا ہوں گا، 10 سال کا ہوں گا، اتنی میری ایج تھی۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گاؤں میں عیسائی آتے تھے ایک گھر میں علاج کرنے، شام کے وقت آتے تھے، شاید غالباً منگل یا بدھ کا دن ہوتا تھا، ابھی مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے۔ ان کے آنے کی وجہ سے پورے گاؤں میں اسمیل پھیلتی تھی۔ ہر منگل یا بدھ کو وہ آتے تھے اور پورے گاؤں میں اسمیل پھیل جاتی تھی، اور اس اسمیل کو محسوس کیا جاتا تو پتہ لگ جاتا تھا یار عیسائی گاؤں میں آ گئے، یعنی ان کے ساتھ ایسا شر ہوتا تھا جس کی نحوست اتنی تھی جس کی وجہ سے اسمیل آتی تھی۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ آپ کو محسوس ہو، اذانیں دیں چاروں کونے میں 7 مرتبہ۔ جادو جنات کا مسئلہ کو ختم ہو جائے گا، جادو جنات کا نہیں تو اگر مطلب کوئی اور مسئلہ ہے نہیں ختم ہو رہا تو سمجھ لے وہ جادو جنات نہیں ہے۔ خواب میں بہت سارے پتلے تھے، ان میں سے ان کے اندر سوئیاں بھی چبھی ہوئی تھیں خواب کے اندر دیکھا۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے مطلب بسا اوقات سوچ کا ہوتا ہے کہ میرے اوپر پتلے والا جادو ہے تو وہی خواب میں آ جاتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ بسا اوقات انسان ویڈیو دیکھتا ہے تو اس طرح کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، تو پریشانی والا معاملہ نہیں ہے۔ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ یہ دعا پڑھتی ہیں تو 5 بجلیاں گھر سے نکل کر بھاگتی ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے کہ آپ کے ارد گرد کچھ جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو شر پہنچانا چاہتے ہیں، میٹھے بن کے، پیارے بن کے، آپ کی قریب ہو کے، تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا ہے۔ پڑھائی وہ دعائیں پڑھتے رہیں، اللہ خیر فرمائیں گے انشاءاللہ۔ خواب کے اندر میرے شوہر نے میری شادی کسی اور سے کروا دی ہے اور وہ بڑا ظالم ہے اور میں اس سے شادی سے باہر نکلنا چاہ رہی ہوں۔ ہاں یہ روحانی مسئلہ ہے، اس میں یعنی کہ ہوتا یہ ہے کہ شیطانی اثر کی وجہ سے اس طرح خواب آتے ہیں، تو حفاظتی پڑھائی اور اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ سبز رنگ کا دوپٹہ میں سر پر لیا ہوا ہے۔ ہاں اچھا خواب ہے، اس میں کوئی برا خواب والی بات نہیں ہے۔ تہجد میں کیا پڑھنا افضل ہے؟ تہجد میں آیات کوشش کریں کہ آپ مطلب کم از کم تہجد کی نماز میں 10 آیات تو لازمی پڑھیں۔ ہوتا قیام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بندہ 10 آیات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام غافلوں سے نکال لیتے ہیں۔ جو 100 آیت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام نیک لوگوں میں لکھ دیتے ہیں۔ جو 1000 آیت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام خزانے جمع کرنے والوں میں لکھ لیتے ہیں۔ یعنی اتنا فائدہ ہے کہ جو بندہ جتنی آیات پڑھتا ہے اتنا زیادہ اللہ قریب ہوتا ہے۔ دوسرا، سجدے لمبے کریں، واسجد واقترب، اللہ فرماتے ہیں میرے قریب ہونے سجدے لمبے کرو۔ او بھائی جو نیک لوگ تھے وہ اللہ کے قریب کیسے ہوئے؟ سجدے لمبے کر کے ہوئے۔ آپ بھی کریں، آپ بھی ہو جائیں، اللہ نے تو رستہ بتایا ہے۔ صحیح بات۔ واسجد واقترب، سجدے کرتا جا، میرے قریب ہوتا جا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے، تو سجدے لمبے کریں اور دعائیں پڑھیں، ان میں اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ خیر فرما دیں گے انشاءاللہ۔ خواب کے اندر ایک چھوٹا براؤن کلر کا طوطا دیکھا ہے اپنے گھر کے اندر، طوطا آزاد ہے۔ طوطا آزاد ہی ہے۔ ہاں کوئی وہ نہیں ہے، پریشانی والا معاملہ نہیں ہے، اچھا ہی خواب ہے، اس میں آپ کے لیے خیر و برکت کی علامت ہوتی ہے، برا خواب نہیں ہے۔ کون سا ذکر ہے جسے جنات سب سے جلدی
اور زیادہ کمزور ہوتے ہیں. میرا اپنا عمل پوچھے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ عمل وہ ہے جس سے سب سے زیادہ اور سب سے جلدی جنات کمزور ہوتے ہیں. یہ میرا اپنا مطلب میں کہوں کہ میں سب سے زیادہ مجھے جو عمل پسند ہے وہ یہ کلمہ ہے. اس میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے. اور اس فرمایا جو بندہ یہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کے اعمال کے برابر کا بندہ ہوگا ہی نہیں. یعنی اعمال میں اتنا فائدہ کہ اس کے اتنا بڑا عہدہ ہوگا، اتنا بڑا، اتنے اعمال اس عمل سے اتنا فائدہ ہوگا کہ اس کے برابر کا بندہ نہیں ہوگا. ہاں وہ بندہ جو اس سے زیادہ پڑھنے والا ہے، جو اس سے زیادہ ذکر کرتا ہے، وہ بندہ اس سے اوپر ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی بندہ اوپر نہیں ہوگا. سسٹر کلثوم ابرار، آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں. خواب کے اندر پیٹ سے امرود اتار کر کھانا. بہن کا خواب ہے جی. یہ اگر غیر شادی شدہ بہن کا ہے تو مطلب شادی کی طرف اشارہ ہے، جلدی ان کی شادی ہو جائے گی. اور اگر شادی شدہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹے کی نعمت سے نوازیں گے. بہت اچھا خواب ہے. 2 سال ہو گئے ہیں نئے گھر کے اندر شفٹ ہوئے، بیماری پہ بیماری لگتی جا رہی ہے، کیا کریں؟ گھر میں 3 میں صورتیں بتا رہا ہوں، وہ چلانی، ریکارڈنگ چلانی ہے، اور سارے گھر والوں نے حفاظتی پڑھائی کرنی. سورت البقرہ، سورت الرحمن، سورت فاتحہ، سورت البقرہ، سورت الرحمن، سورت تغابن، سورت فلق اور ناس. یہ بھی ساتھ میں ملا لیں، سورت فلق ناس. یہ دن میں 1 مرتبہ چلے. یہ ساری چیزیں یہ کارڈ میں کروا لیں، وہ جس طرح بھی ہو ممکن ہو وہ گھر میں چلائیں. جادو ہوگا، نحوست ہوگی، بیماری ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، اللہ کے فضل سے بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. خواب میں اکثر دیکھتی ہوں کہ ان کی چپل گم ہو جاتی ہے. اس میں روحانی مسئلے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور یعنی مطلب آپ کی عمل کو بہتر کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ اپنے معاملات کو، عمل کو بہتر کریں. آپ بہتر راستے پہ نہیں جا رہے تو جو ہے حفاظتی پڑھائی بھی کریں، اور سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھیں. اللہ خیر والے معاملات کر دیں گے انشاءاللہ. دوائیاں اثر نہیں کرتی، جناتی مسئلہ ہے. کیسے دوائیاں اثر، مطلب پوری بات بس بتائیں. اتنا ہی لکھا انہوں نے. بھائی اس میں یہ ہے کہ آپ پورا بتائیں تو انشاءاللہ اس کی مطلب بتایا جائے گا. ویسے سورۃ فاتحہ علاج ہے، وہ کریں انشاءاللہ، اللہ خیر والا معاملہ فرمائے گا. خواب کے اندر یہ انگور بانٹ رہی ہیں. ہاں اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کا کام لے گا. لگاتار پیٹ میں کافی درد رہتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ سورۃ فاتحہ، سورۃ فلق ناس اور سورۃ تغابن یہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. شہد کا استعمال کریں. شہد پیٹ کی بیماریوں اور درد کا علاج ہے. نشہ کرتے ہیں اسے کیسے جان چھڑوائیں؟ نشے کی عادت کو کیسے کرنا ہے؟ ایک تو دعا کریں اللہ سے، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں. اگر بندہ خود پڑھے تو وہ زیادہ بہتر ہے. دوسرے نمبر پر استغفار کثرت سے کریں. سورۃ فاتحہ، سورۃ علم نشرہ، سورۃ طارق، سورۃ والضحیٰ، سورۃ فلق، سورۃ ناس، یہ 7 مرتبہ پڑھے اور اس کے کھانے پینے والی چیزوں پر دم کریں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس کی اس عادت کو ختم کر دیں گے. ایک بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر چیزیں گم ہو جاتی ہیں، یہ اکثر دیکھتے ہیں. اس میں مختلف چیزیں پوچھنی پڑیں گی، پھر تعبیر بتائے گی کون سی چیزیں ہوتی ہیں، کدھر گم ہوتی، کیا معاملات ہوتے ہیں، اور بہت سارے سوالات جس کے بعد اس کی تعبیر بتائی جا سکتی ہے. سسٹر سلطانہ، آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں. نمبر ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے. قاری صاحب کا جو ایڈریس ہے وہ جامعہ محمدیہ دارالسلام چیچا وطنی 110 بنیل، صبح پنجاب کے اندر ہے. صبح 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک ہفتے اتوار کو قاری صاحب بیٹھتے ہیں، مریض دیکھتے ہیں. کال کی ٹائمنگ بتا رہے ہیں.
نمبر ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں. کال کی ٹائمنگ ہے صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک. اس دوران فرائیڈے والے دن نمبر بند ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی. دیے گئے ٹائم پر کال کریں تو انشاءاللہ لازمی بات ہو جائے گی. میسج بالکل نہیں کریں. خواب کے اندر قرآن مجید جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلائیں گے, کامیابی بھی دیں گے انشاءاللہ. لا الہ الا ایک بہن کہہ رہی ہیں کہ ایک حضرت ہیں جی, وہ ماں کا نام بھی نہیں پوچھتے, پیسے بھی نہیں لیتے, ان سے علاج کرا سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں, ہم نے جو کچھ چیزیں بتائی ہوئی ہیں, میں کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرتا اور کسی کی تصدیق بھی نہیں کرتا, اس لحاظ سے کہ اگر وہ کوئی غلط عمل کرے گا تو میں اس میں حصے دار بن جاؤں گا. ضروری نہیں ہے کہ کوئی پیسے نہیں لیتا تو وہ مخلص ہے, یہ بات یاد رکھیں. بسا اوقات کچھ لوگ علاج کے پیچھے شیطان کو راضی کر رہے ہوتے ہیں اور شیطان ان کو سب کچھ دے رہا ہے, آپ سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے علاج کے نام پر وہ شیطان کو راضی کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے ویڈیوز اس پر بنائی ہوئی ہیں, ہماری ویڈیوز موجود ہیں. اچھے معالج کی پہچان, معالج اچھا ہے یا برا ہے, کیسے فرق کریں, یہ ساری ویڈیوز موجود ہیں, آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل سے مل جائیں گی. تو وہاں پر ہم نے کچھ علامات ذکر کی ہیں کہ یہ اچھے معالج کی ہیں اور اچھے یہ برے معالج کی ہیں, تو وہ آپ کرنے سے انشاءاللہ اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. کندھوں پر بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور بال بھی ٹوٹنا شروع ہو چکے ہیں. یہ کندھوں کا درد جو ہے اس کا میتے کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے. اس میں پڑھائی کے لحاظ سے سورۃ فاتحہ, سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا سورۃ فلق ناس پڑھی جائے 7 مرتبہ, اور تیل پر دم کر کے پانی پیا جائے, تیل لگایا جائے اور شہد کو پانی میں ملا کے پیا جائے, انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. خواب بہت زیادہ عجیب و غریب آتے ہیں, سمجھ نہیں آتی. رات کو سونے کے اذکار کر کے سویا کرے, پھر ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. سحر تفریق کا علاج بتا دیں. میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, سحر تفریق میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی ہے, اور صبح شام حفاظتی پڑھائی کرنی ہے, اور استغفر اللہ سارا دن میں 1000 مرتبہ کرنا ہے. 1 مہینہ کر لیں نماز پابندی کے ساتھ, انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے مکمل طور پر یہ جادو ختم ہو جائے گا. خواب کے اندر دیکھا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں. اللہ دین کا کام لیں گے, اچھا خواب ہے, پریشانی والی بات نہیں ہے. سسٹر مدیحہ فاطمہ, آپ کا سوال نظروں سے نہیں گزرا, آپ دوبارہ کمنٹ کے اندر پیسٹ کر دیں. نہیں تو آپ نمبر دیے گئے ہیں, آپ ان نمبر پر کال کر کے بھی اپنی تبدیل لے سکتی ہیں. رشتوں میں بندش کے حوالے سے قاری صاحب بارہا بتا چکے ہیں, تو آپ سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں. کراچی آنے کے حوالے سے کچھ لوگ شکریہ ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے, خوشحالیاں دے. تو ماشاءاللہ بہت کراچی کے لوگوں نے پیار, محبت, عزت دی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. انشاءاللہ ایسے ہی رہا تو انشاءاللہ بار بار ملاقات ہوتی رہے گی. خواب کے اندر کسی سے گلے لگ کر رو رہا ہوں. رونا جو ہے وہ برا نہیں ہے, یہ یعنی کہ امن کی علامت بھی ہوتی ہے, خوشی ملنے کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے, خیر کی علامت بھی ہوتی ہے, پریشانی والا معاملہ نہیں ہوتا, بیماری کے ختم ہونے کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے. محمد زاہد بھائی, ٹائمنگ میں بتا چکا ہوں, صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے کے درمیان آپ کال کریں گے تو آپ کی بات ہو جائے گی انشاءاللہ. فرائیڈے کے علاوہ کال کریں آپ. احمد بھائی کا کہنا ہے کہ بہت سخت جادو ہے کئی سالوں سے. سورۃ فاتحہ, سورۃ فلق ناس 41 مرتبہ پڑھنی شروع کر دیں. رقیہ دم 3 بار صبح شام سننا شروع کر دیں. استغفر اللہ سارا دن میں 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ وہ عمل ہے کہ میں اگر اس کو کہوں کہ لوہا توڑ دے گا, لوہے میں جادو ہوگا, لوہا بھی توڑ دے گا, تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. اللہ نے اتنی ان صورتوں میں خیر رکھی ہے, اتنا ان صورتوں میں اللہ نے قوت رکھی ہے, تو یہ کرنے سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اکثر خواب کے اندر ان کو جن نظر مطلب
جن آتا ہے یہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھتی ہیں اس ٹائم؟ ہاں، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 یہ پڑھنی شروع کر دیں صبح و شام ریگولر حفاظتی پڑھائی کے ساتھ 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 مرتبہ یہ بھی ملا لیں تو اللہ تعالیٰ شریر کے شر سے محفوظ رکھیں گے. اگر تو ویسے خوف کی وجہ سے ایسا خواب آ رہا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر اس کا تعلق جو ہے وہ یعنی جادو جنات سے ہے تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. اس کا معنی یہ ہے اللہ میں ہر قسم کے جادو جنات کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور ہر قسم کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو اللہ اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے انشاءاللہ. ہمارے کاروبار میں ایک آدمی کافی نقصان مچا رہا ہے لیکن رشتہ داری کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہے، کوئی عمل بتا دیں تاکہ وہ خود ہی اللہم انا چلا جائے. نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ پڑھائی بھی کریں، حفاظتی پڑھائی بھی کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ بھی کرے گا، اور اس دعا کی برکت سے یہ حسن المسلم میں آپ کو دعا ملے گی. اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے اور اس کے شر کو دور کر دیں گے انشاءاللہ آپ سے. یہ جو سوال تھا کہ نیو گار میں آنے کے بعد بیماریاں لگی ہیں، یہ اس کا جواب قاری صاحب نے دے دی ہے. آپ وہی سوال بار بار پیسٹ کر رہے ہیں کمنٹ میں، تھوڑا سا سیشن کو پیچھے کر کے دیکھ لیں، آپ کو جواب مل جائے گا. لوگ دعائیں بھی دے رہے ہیں آپ کو، کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور دعا کی اپیل بھی کی جا رہی ہے. انشاءاللہ جی سیشن کے اینڈ پہ دعا کرواتے ہیں، بلکہ تقریباً ٹائم ہو گیا ہے. ابھی انشاءاللہ دعا بھی کروائیں گے. اللہ تعالیٰ خوش رکھیں ان لوگوں کو جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو ہمارے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں، کیونکہ اس پیغام کو جو جتنا آگے پہنچائے گا اللہ کی توحید کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ اس کو برابر کا اجر دیں گے جو لوگ اس پر عمل کریں گے. باقی ہماری بہت ساری دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو بھی پریشان ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو مصیبت میں ہیں، جو جادو میں ہیں، جو بیماری میں ہیں. اللہ صحت دے، ایمان والی سلامتی والی زندگی دے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، تکلیفیں دور کر دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما میرے اللہ، اور جو بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. اور جن لوگوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں اور اس دین کے پیغام کو پھیلایا ہے، میرے اللہ ان کا حامی و ناصر ہو جا. انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے میسیجز رہ جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی باتیں رہ جاتی ہیں، ان کا بالکل شکوہ بنتا ہے، لیکن ہماری مجبوریاں اور مسائل کی وجہ سے ایک گھنٹے میں جتنے سوال کور ہو سکتے ہیں وہی کرتے ہیں. اس لیے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. ابھی بھی میں مطلب جو ہے وہ آپ سے ملاقات کرنے کی وجہ سے مطلب کہ تاکہ آپ کے سامنے بیٹھ کے کچھ باتیں کر لوں، لیکن سفر کی پچھلا پورا ہفتہ کراچی میں گزرا ہے اور آج صبح ساری رات مطلب میں سفر میں رہا ہوں. رات فلائٹ تھی، تقریباً 12 بجے پہنچا، اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ سفر 3-4 گھنٹے کا تھا، تو اس لیے صبح فجر کی نماز کے وقت پہنچا ہوں، اور پھر جمعہ تھا، سارا دن مصروفیت رہی ہے. تو اس وجہ سے پھر بھی میں نے کہا کہ نہیں، آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے چند باتیں کر لیتے ہیں تاکہ آپ سے ملاقات بھی ہو جائے. اور بہت سارے لوگوں کے سوالات رہ بھی جاتے ہیں تو اس میں شکوے کرنے والی بات نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ہماری کوشش کاوش یہی ہے کہ سب لوگوں کے جوابات دیے جائیں، چاہے وہ کال پر ہوں، چاہے وہ لائیو سیشن میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور آپ کو خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرمائے. جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. آمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ. لا الہ الا اللہ.